السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول حناوے بائی نور راجپوت کی یہ 7ویں قسط ہے۔ آنکھوں میں انتظار کے لمحات سونپ کر نیندیں بھی لے گیا وہ اپنے سفر کے ساتھ۔ امن ملک کی حالت عجیب سی تھی۔ جب سے حناوے کی فون کال آئی تھی وہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نیند تو اس کے نام لینے پہ ہی اڑ چکی تھی اور اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے لابی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اگر ملنا تھا تو اتنی صبح کیوں، لیکن وہ اسی بات سے خوش تھا کہ وہ اس سے ملنے آ رہی تھی۔ لابی میں صفائی کرتے ملازم اور کچھ ویٹرز جو اپنے کام میں مشغول تھے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو نک سک سا تیار ہو کر کسی کی راہ تک رہا تھا۔ دن میں 12 بجے اٹھنے والا شخص صبح 7 بجے سے تیار بیٹھا تھا۔ مسٹر امن ملک؟ اس کے پیچھے سے آواز ابھری تھی اور امن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے رات کو سنی تھی۔ امن کو اپنے جسم میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آواز پر پلٹنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پلٹنا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ پلٹنے پہ اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہونے والا تھا۔ دل ایک بار رک کر پھر تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ امن ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ امن کو یقین نہیں آیا وہ واقعی حناوے رانا تھی۔ آج تیسری بار وہ اسے دیکھ رہا تھا اور ہر بار وہ اسے الگ روپ میں، الگ انداز میں نظر آئی تھی۔ سردی کے باعث حناوے کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں شاید رونے کے باعث گلابی پڑ چکی تھیں۔ امن نے خود کو واقعی ایک پتھر میں تبدیل ہوتے محسوس کیا تھا۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی محبت و محویت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ حناوے کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے نظر ہی نہیں آئے، اور نہ حناوے کو اس کے جذبے لٹاتی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے جذبات و احساسات میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ مقابل کے احساسات کو محسوس ہی نہیں کر پائے۔ تو آپ ہیں مسٹر امن ملک؟ بالآخر حناوے نے خاموشی کو توڑا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ حناوے؟ امن کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت شاندار لگ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب حناوے کی آنکھیں اجڑی ہوئی تھیں۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں حناوے رانا ہوں، علیزے ازمیر کی دوست۔ حناوے نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ علیزے کے نام پہ امن کو جیسے ہوش آیا۔ وہ حیرت سے حناوے کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے ازمیر؟ امن نے نام دہرایا۔ جی ہاں، وہی علیزے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حناوے کے وجود میں اذیت پھیل گئی۔ اس کا نازک سا جسم علیزے کی موت کے ذمہ دار شخص کو اپنے سامنے دیکھ غصے اور نفرت کے احساس سے کانپنے لگا تھا، جبکہ امن حیرت و پریشانی کی ملی جلی کیفیات سے حناوے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام بھی حناوے رانا تھا، لیکن یہ وہ وجود، وہ انداز نہیں تھا جس سے وہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے رابطے میں تھا۔ اور علیزے، وہ کہاں سے آ گئی؟ ایک پل کے لیے امن ملک کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ آؤ حناوے بیٹھو، میں کب سے تمہارے انتظار کر رہا تھا۔ امن نے بامشکل کہا تھا۔ اس کے الفاظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ بیٹھنے نہیں آئی میں یہاں، حناوے ضیانی انداز میں چلائی تھی۔ ہوٹل میں موجود عملے نے حیرت سے دونوں کی جانب دیکھا۔ دیکھو حناوے، بات کیا ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ، اور تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ امن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پہ حناوے کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں یہ کہنے آئی ہوں مسٹر ملک کہ تمہاری وجہ سے میری سب سے اچھی دوست نے خودکشی کی ہے۔ جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے تم نے اسے استعمال کیا نا۔ یہ دیکھو، یہ ڈائری، اس میں سارے ثبوت ہیں، اور علیزے کا آخری پیغام بھی، جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ حناوے دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ وہ ڈائری کے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ علیزے کی موت؟ امن تو دنگ رہ گیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ علیزے نے لکھا ہے۔ حناوے نے ڈائری کھول کر امن کے سامنے کی۔ یہ وہ صفحہ تھا جہاں علیزے نے صاف صاف لکھا تھا کہ اس کی موت کا ذمہ دار صرف امن ملک تھا۔ امن کا وہ پیغام پڑھ کر دماغ گھوم گیا۔ ایک تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، جس کو دیکھنے، ملنے اور بات کرنے کے لیے اتنا تڑپا تھا، وہ سامنے آئے بھی تو کس روپ میں؟ امن نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا تھا۔ مسٹر امن ملک، میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ مجھے علیزے کی موت کا سراغ مل گیا۔ تم انسان نہیں ہو، ایک درندے ہو، اور یاد رکھنا، اب میں اس کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی اور اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم ہی وہ امن ہو جس نے علیزے کی زندگی برباد کی تھی۔ اب اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر زہر خند لہجے میں کہتی وہ واپس پلٹ گئی، جبکہ امن ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے روکنے کی امن میں ہمت نہیں تھی۔ وہ تو جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، امن کو ہوش آیا اور پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے حناوے کے پیچھے لپکا۔
امن نے اپنے حواس پہ قابو رکھا تھا اور ہناوے کی گاڑی سے کچھ فاصلے پہ رہتے ہوئے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ رانا ہاؤس تک ان کے پیچھے گیا تھا۔ اچھا تو تم یہاں رہتی ہو؟ امن کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ ہناوے کچھ دنوں سے اس سے گریز برت رہی تھی اور امن اس کی وجہ جان گیا تھا۔ اسے علیزے کی موت کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا۔ اسے بس پریشانی اس بات کی تھی کہ علیزے ہناوے کی دوست تھی اور ہناوے اس کے اور علیزے کے تعلق کے بارے میں جان گئی تھی۔ اب اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہناوے رانا کو حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اسے اپنی طاقت پہ پورا بھروسہ تھا اور ہناوے کا دل بھی وہ جیت ہی لیتا، کیونکہ اسے اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی وجاہت پر بھی غرور تھا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کا سامنا ہناوے رانا سے ہوا تھا، جو محبت کی نہیں بلکہ نفرت کی داستان لکھنے جا رہی تھی۔ فاریہ بیگم ہناوے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ صبح سے کمرے سے غائب دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ پھر مالی بابا اور ڈرائیور نے بتایا کہ وہ تو نمل کے ساتھ گئی تھی، تب جا کر فاریہ بیگم کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر فاریہ بیگم نے دبی دبی آواز میں چلا کر پوچھا۔ وہ صبح کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہناوے کبھی باز نہیں آنے والی تھی۔ نمل اسے چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ اس میں رانا ہاؤس کے کسی فرد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ فاریہ بیگم کی آواز پہ ہناوے ٹھٹک کے رکی۔ اس نے جلدی سے نم آنکھوں کو صاف کیا اور ڈائری کو مزید شال کے اندر چھپایا۔ وہ میں نمل آپی کے ساتھ گئی تھی، ہناوے نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ہناوے، پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی، آخر تم کب سدھرو گی؟ فاریہ بیگم نے اس کے قریب آ کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں، مار ڈالے مجھے، ہناوے ہجانی انداز میں چلائی۔ فاریہ بیگم تو اس کے رویے اور اس کی روئی روئی صورت دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ انہیں ہناوے سے اتنی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ پہلے عام لڑکیوں کی طرح ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اور اب علیزے کی موت کے بعد تو وہ جیسے اب نارمل ہو گئی تھی۔ ہناوے میری بچی کیا ہوا ہے؟ فاریہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ابھی زندہ ہوں، وہ سرد سے لہجے میں جواب دیتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فاریہ بیگم نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ خیام رانا ہے ملک صاحب، اور جس گھر کا آپ نے بتایا وہ انہی کا ہے۔ خان اسکرین پہ موجود تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ امن صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں سگار تھا جس کا کش لگانے کے بعد وہ دھواں بند کمرے کی فضا میں اچھال رہا تھا۔ اس دھوئیں کے مرغولوں میں بھی اسے ہناوے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ خان کے کہنے پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے خان کے ذمہ رانا ہاؤس کی مکمل معلومات نکالنے کا کام لگایا تھا، جس سے خان نے رات سے پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ یہ اپنے بڑے ملک صاحب کی خاندانی دشمن ہے، اور ملک صاحب نے اس بار الیکشن انہیں ہرا کے ہی جیتا ہے۔ خان ایسی رپورٹ دے رہا تھا جیسے کوئی لیکچر دے رہا ہو، جبکہ امن گہری نظروں سے کبھی خان تو کبھی اسکرین پہ ابھرنے والے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی طاقتور خاندان ہے جی ان کا، حیدرآباد اور اسلام آباد دونوں شہروں میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ ایک بیٹا میجر تھا، شہید ہو گیا، جبکہ 2 بیٹے بزنس کرتے ہیں اور سب سے بڑا بیٹا زمینیں سنبھال رہا ہے۔ خان ایک بات بتا رہا تھا۔ یہ شاویز رانا جی بہت ہی شاطر اور سمجھدار انسان ہے۔ سندھ، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے سیاسی خاندانوں کے نام اسے رٹے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ مجال ہے جو کوئی شخص ان کے خاندان کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ امن غور سے اسکرین پہ شاویز کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی حلیے سے ہی جدی پشتی وڈیرا لگ رہا تھا۔ یہ حیدر رانا صاحب، اور یہ جامشوروں میں AC ہے اور اپنا کام ایمانداری سے کرنے کا عادی ہے۔ امن نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بخت رانا ہے، آرمی میں ہے، کیپٹن کے عہدے پہ فائز ہے، میجر اغوان رانا کا بیٹا ہے۔ امن کو بخت میں ہناوے کی جھلک نظر آئی تھی۔ دونوں بہن بھائی کافی حد تک مشابہ تھے۔ اور یہ SP خضر حیات رانا ہے، خیام رانا کے بڑے بھائی احتشام رانا کا اکلوتا وارث۔ خیام رانا کی بیٹی رخسار کی شادی احتشام رانا کے اکلوتے بیٹے حیات سے ہوئی تھی۔ احتشام اور حیات دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، اب یہ اکلوتا ہے۔ اس کو تو آپ جانتے ہیں مالک، یہ کس قسم کا بندہ ہے؟ خان نے ادب سے سر جھکا کر کہا تھا۔ خضر کو دیکھ کر امن چونکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کا تعلق بھی ہناوے کے خاندان سے ہو سکتا ہے۔ اس کی خضر سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ یہ ملک کے سارے بڑے شعبے اسی خاندان سے جڑے ہیں کیا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ خضر کو دیکھ کر امن کو کوفت ہوئی تھی۔ شاویز کا تعلق سیاست سے تھا، حیدر کا بیوروکریسی سے، بخت فوج میں تھا اور خضر پولیس میں۔ رانا خاندان اس کی سوچ سے زیادہ طاقتور نکلا تھا۔ اگر اس کا دادا بہرام ملک وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پہ فائز تھا تو خیام رانا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ 10 سال وہ اس عہدے پہ قائم رہا تھا۔ جی ملک صاحب، یہ ایڈوکیٹ رحمان رانا ہے، وکالت میں ان کا کافی نام ہے، خان نے جلدی سے بتایا۔ سارے قانون دان ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں کیا؟ امن زریلا بڑبڑایا تھا۔ رانا ہاؤس کے ہر فرد کے بارے میں جاننا اس کے لیے اہم تھا، آگے چل کر یہ سب کام آنے والا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، چائے بنا کر لاؤ۔ امن نے خان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا تھا، جبکہ امن کی نظریں اسکرین پہ خضر کی تصویر پہ جمی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہا تھا۔ ہناوے رانا پہ ہاتھ ڈالنا اتنا بھی آسان نہیں تھا،
لیکن ہاتھ ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا اور بدلے میں اس سے بھی محبت کا ہی امیدوار تھا۔ وہ اسے محبت سے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن خضر کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کرنے کے بعد حناوے کے اس اکاؤنٹ پہ سینڈ کیا جس سے وہ تقریباً 1.5 ماہ رابطے میں رہا تھا، جو کہ دراصل سماب کے پاس تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا تم نے ابھی تک حناوے، ہم کب مل رہے ہیں؟ امن کے ہونٹوں پہ پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں شیطانی سی چمک تھی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، میں اب بات نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب سے جواب آیا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ حناوے نہیں تھی۔ اگر وہ حناوے نہیں تھی تو وہ کون تھی؟ کیا واقعی؟ کوئی ثبوت تو دکھا دو۔ وہ مقابل کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر ایک تصویر دوسری جانب سے موصول ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کر امن کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ تصویر واقعی حناوے اور خضر کی منگنی کی تھی۔ وہ دونوں سجے سنورے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ خضر اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ امن نے تصویر دیکھنے کے بعد موبائل پوری طاقت سے دیوار پہ دے مارا تھا۔ اس سے اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی اور اب اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ خان! وہ غصے سے چلایا تھا اور پھر میز کو ٹھوکر مارتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حناوے اس کا جنون تھی، اس کی محبت تھی۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا اس کی محبت اس کی ازلی رقیب کو سونپ دی جاتی؟ سماب اپنے کمرے میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ امن ملک تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ حناوے کو اس کی تصویر بھی نہیں دکھا پائی تھی۔ حناوے اور خضر کی تصویر بھیجنے کے بعد دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد سماب نے اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کیا اور امن کے بارے میں مزید بتانے حناوے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ خضر کی جیپ ایک مارکیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ امن کے ساتھ ایک شاپ سے نکلا اور جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈھیروں بیگ تھے۔ امن اسے زبردستی مارکیٹ لایا تھا۔ امن کو کچھ ویڈیو گیمز لینی تھیں اور وہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر خضر کے سامنے حاضر ہو جاتا تھا اور خضر کو چھوٹا سا امن جو اب بڑا ہو رہا تھا اچھا لگتا تھا۔ خضر نے اسے ویڈیو گیمز دلانے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن امن کی منتیں کرنے پہ وہ اسے مارکیٹ لے آیا تھا۔ امن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ویڈیو گیم نہیں خریدے گا بلکہ اس کے بدلے میں جو بھی لے گا خضر اسے وہی چیز دلوائے گا، اور اس وقت وہ امن کی پسند کی ڈھیروں چیزیں خرید کر واپس جانے کے لیے جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ جوان، آج تمہاری وجہ سے کافی دیر ہو گئی ہے۔ آج میں پہلی بار اتنی دیر مارکیٹ میں گھوما ہوں، خضر نے گاڑی کی چابی نکالتی ہوئے کہا جو اس نے پینٹ کی جیب میں ڈالی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں خضر بھائی، مجھے آپ کے لیے افسوس ہوتا ہے کہ حناوے ڈائن سے آپ کی شادی ہوگی، وہ ڈائن آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ امن کی بات پہ خضر کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ اس سے امن پہ حیرت ہوئی تھی کہ اس کی سوچ کہاں تک گئی تھی۔ کوئی بات نہیں امن رانا صاحب، میں ڈائن کو انسان میں بدل دوں گا۔ خضر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آنے والا وقت قیامت لانے والا تھا۔ خضر کی جیپ سے کچھ فاصلے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی، امن ملک کی گاڑی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے خضر کے پیچھے تھا۔ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ خان تھا اور اس کے ساتھ امن بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ تمہارے ساتھ چور سپاہی کا کھیل کھیلتے مزہ آ رہا تھا ایس پی، لیکن سپاہی ہیروئن لے جائے، چور اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مزید زندہ رہتے اگر حناوے کی زندگی میں جانے کی کوشش نہ کرتے، لیکن اب تمہیں مرنا ہوگا۔ تمہیں مرنا ہوگا خضر حیات رانا، کیونکہ حناوے صرف میری ہے، صرف میری، امن ملک کی۔ امن کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ صفاق تاثرات تھے۔ خضر کا نشانہ لیتے ہوئے اس نے گولی چلا دی۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خضر کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا، حناوے کا نام اس کے ساتھ نہ جڑ سکے۔ خضر جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ جیسے ہی وہ چابی اٹھانے کے لیے جھکا، ایک گولی سرسراتی اس کے اوپر سے گزری اور ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے امن، جو اپنی جگہ سے اوپر اٹھے رخ موڑے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا، اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ اس کی ہلکی سی چیخ ابھری تھی۔ گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ امن نے دیکھ لیا تھا گولی خضر کو نہیں لگی تھی۔ چابی اٹھانے کے بعد جیسے ہی خضر نے امن کی طرف دیکھا، وہ ساکت رہ گیا۔ امن کی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ وہ بے جان ہو کر گرنے لگا تھا جب خضر نے اس کے نازک وجود کو تھاما۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ یہ منظر دیکھ کر خان بھی ساکت رہ گیا تھا۔ گولی خضر کو نہیں لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ امن مزید گولی چلاتا، خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پیچھے کی جانب لی۔ خضر نے جھٹکے سے مڑ کر دائیں جانب دیکھا تو اسے امن ہاتھ میں گن لیے اسے گھورتا نظر آ گیا تھا۔ ایک پل کے اندر خضر سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خان گاڑی کو بھگا کے لے گیا تھا۔ خضر کو ہوش تب آیا جب امن کا نازک وجود اس کی گود میں تڑپنے لگا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا حامل شخص امن کو اس طرح تڑپتے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ امن آنکھیں کھولو۔ خضر نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا، لیکن امن کے نازک وجود جھٹکے کھانے لگ گیا تھا۔ اس کی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ ایک پل کے لیے خضر کو سب ختم ہوتا محسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ وہ دونوں شہر میں تھے اور یہاں سے ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگوں کو خبر تک نہیں ہو پائی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے امن کو تھامتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے جیپ سٹارٹ کی۔ جیپ فراٹے بھرتی ہسپتال کی جانب بھاگ رہی تھی۔ یہ امن اور خضر ابھی تک آئے نہیں، اللہ خیر کرے۔ خضر فون بھی نہیں اٹھا رہا۔
فاریہ بیگم بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی امن خضر کے ساتھ گیا تھا اور خضر نے کافی دنوں بعد فاریہ بیگم سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ فاریہ بیگم اپنی موجودگی میں دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کروا چکی تھیں، لیکن وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ یا اللہ سب ٹھیک ہو، میرا دل جانے کیوں ڈر سا رہا ہے۔ وہ ماں تھی اور ماؤں کو اپنے بچوں پہ آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کی جانے کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے فاریہ یہ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ماریہ بیگم نے اسے یوں پریشانی سے ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں خضر اور امن 10 بجے سے گئے ہوئی ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ خضر فون بھی نہیں اٹھا رہا، جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ماریہ بیگم اور فاریہ بیگم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، امن خضر کے ساتھ گئے نا تو اطمینان رکھو وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ ماریہ بیگم نے انہیں دلاسا دیا۔ نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فاریہ بیگم بضد تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھو، میں خضر کو فون کرتی ہوں۔ ماریہ بیگم نے انہیں بازو سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا اور خضر کا نمبر ملانے لگ گئیں۔ دوسری جانب خضر پریشانی سے اسپتال کی راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ امن آپریشن تھیٹر میں تھا، اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں وہ کیا کرے۔ فاریہ بیگم سے کب سے فون کر رہی تھیں، لیکن خضر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں اس حادثے کی خبر دیتا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر شاویز کا نمبر ملایا۔ ایک وہی تھا جو اس ساری صورتحال پہ قابو پا سکتا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن شاویز فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاویز فون اٹھاؤ، خضر نے بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ شاویز کا نمبر ملایا اور اس بار شاویز نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو شاویز کہاں ہو تم؟ اس کے فون اٹھاتی خضر نے بےتابی سے پوچھا۔ کام کے سلسلے میں ایبٹ آباد آیا ہوں، شاویز نے جواب دیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ خضر کے اس طرح پوچھنے پہ شاویز چونکا تھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، اور پھر خضر نے اسے ساری بات بتا دی۔ امن کو گولی لگی؟ شاویز جیسے سن ہو گیا تھا۔ تم جلدی آ جاؤ یہاں، مجھے اس مجرم تک پہنچنا ہے۔ امن ملک کو یاد کر کے خضر کا خون کھول اٹھا تھا۔ اچھا تم ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، میں بس ابھی نکل رہا ہوں یہاں سے۔ شاویز اسے تلقین کرتے فون بند کر چکا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے رانا ہاؤس سے دور کیا گیا، اس کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اسے اب جلد سے جلد مری پہنچنا تھا۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ حنابے جو منال اور ہدا کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، فاریہ بیگم کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ تینوں کالج سے واپس آئی تھی۔ وہ امن گیا تھا خضر کے ساتھ مارکیٹ، ابھی تک واپس نہیں آیا اور خضر فون بھی نہیں اٹھا رہا، فاریہ بیگم نے پریشانی سے بتایا۔ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے امی، آ جائیں گے، حنابے نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی خضر ذمہ دار شخص تھا اور امن کا وہ ویسے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھی۔ نہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ اوہو امی، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہم پال لیتی ہیں۔ امن خضر کے ساتھ گیا ہے اور وہ آج ہی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر کے لوٹے گا۔ میرا بھائی ہے، خضر کو تو تنگ کرے گا نا۔ حنابے نے ماحول پر چھائی اداسی کو دور کرنا چاہا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود بیزار اور الجھی ہوئی تھی۔ فاریہ بیگم بس اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ بیٹی کے لیے کھانے کو کچھ ہے یا بیٹے کے آنے پہ ہی ملے گا؟ حنابے نے معصوم صورت بنا کر پوچھا۔ ہدا اور منال دونوں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، جبکہ حنابے لاؤنج کے صوفے پہ ڈھیر تھی۔ ہاں تم جاؤ چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، فاریہ بیگم نے غائب دماغی سے کہا۔ ان کا ذہن ابھی تک امن اور خضر میں اٹکا تھا۔ حنابے سر جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تولیے سے دھلا ہوا منہ صاف کر رہی تھی جب موبائل پہ ہونے والی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ حنابے نے فون اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اس کی پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اس کے ہیلو کرنے پہ کوئی نہیں بولا تھا۔ ہیلو کون ہے؟ دوسری جانب خاموشی کو محسوس کرتے حنابے نے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بات نہیں کرنی ہوتی تو فون کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ تب گئی تھی، قریب تھا کہ وہ فون بند کرتی کہ ایک سرسراتی گھمبیر آواز گونجی۔ حنابے رانا؟ کتنی دلکشی سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ کون ہے؟ حنابے نے اچنبے سے فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امن ملک، آواز گونجی اور وہ سن رہ گئی۔ امن ملک؟ وہ زریلا بڑبڑائی۔ یہ نام سن کر نفرت کا ایک لاوا اس کے اندر سے پھوٹا تھا۔ تم صرف میری ہو حنابے رانا، صرف امن ملک کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم امن ملک کا چین سکون برباد کر کے آسانی سے کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ آخر میں سخت ہو گیا تھا۔ حنابے تو حیران کھڑی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تو وہ خضر بچ گیا، گولی ایک بچے کو لگ گئی، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے دوبارہ میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو اس سمیت سب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حنابے تو بت بنی کھڑی تھی۔ امن ملک کی باتیں اس کی اوپر سے گزری تھی، لیکن اسے اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اس سے مخاطب تھا، کیونکہ اس نے خضر کا نام بھی لیا تھا۔ گولی؟ بچہ؟ وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ کس کو گولی لگی ہے؟
خوف کی ایک لہر ہناوے کے اندر دوڑ گئی تھی۔ امن بھی تو خضر کے ساتھ گیا ہے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کانپتے قدموں سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ چچی، آپ نے حوصلے سے میری بات سننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ہی سیڑھیاں پھلانگتی لاؤنج میں پہنچی تو زیان فاریہ بیگم کو کندھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ کیا مطلب ہے حوصلہ رکھوں؟ کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ یہ امن کدھر ہے؟ اور خضر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ فاریہ بیگم پھٹ پڑی تھیں۔ وہ تھک گئی تھیں پچھلے 4 گھنٹوں سے امن اور خضر کی راہ تکتے تکتے۔ وہ چچی، امن… زیان میں یہ بری خبر دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا امن کو؟ امن کے نام پہ فاریہ بیگم کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ ان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ امن کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں، خضر بھائی اس کے ساتھ ہیں، زیان نے نظریں چراتے ہوئے بتایا۔ یا اللہ خیر۔ فاریہ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا اور سیڑھیوں پہ کھڑی ہناوے کو رانا ہاؤس کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ فاریہ بیگم چونکی تھی۔ امن کو گولی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ چچی پلیز حوصلہ کریں۔ زیان نے انہیں سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ آج تو وہ خضر بچ گیا، وہ گولی ایک بچے کو لگ گئی۔ امن ملک کی آواز ہناوے کی سماعت میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے وہ سیڑھیوں پہ ہی بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ فاریہ بیگم بری طرح سے رو رہی تھیں۔ زیان کچھ کہہ رہا تھا۔ گھر کے سارے افراد لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب ایک برے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ ہناوے کو اپنا آپ پتھر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد منال اس کے پاس آئی تھی اور ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے لے گئی۔ چلو ہناوے ہسپتال جانا ہے، وہ ہناوے سے کہہ رہی تھی، جبکہ ہناوے کی سماعت میں ابھی تک امن ملک کی باتیں گونج رہی تھیں۔ امن کا آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی تھی۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا، بدلے میں شاویز نے اسے خون دیا تھا۔ امن کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے امن کے لیے بہت اہم تھے۔ اگر اسے ان 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں جا سکتا تھا۔ اس کا نازک وجود وینٹیلیٹر پہ لگا دیکھ کر رانا ہاؤس کے سبھی افراد رو دیے تھے۔ فاریہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بار بار حواس کھو رہی تھیں۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، صرف ایک ہناوے تھی جو پتھر کی ہو گئی تھی، جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ بت بنی شیشے کے اس پار پڑے امن کے وہ نازک وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ کچھ دکھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو انسان کو پتھر بنا جاتے ہیں۔ دوست کی موت پہ دھاڑے مار مار کر رونے والی بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بت بن گئی تھی۔ ہناوے؟ ماریا چچی نے اسے یوں ساکت دے کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور دعا کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن ہناوے کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی۔ اس کے ہونٹ دعا کے لیے نہیں ہلے۔ اس کا اندر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا اور اس کا باہر پتھر ہو چکا تھا۔ خضر نے جب فاریہ بیگم اور ہناوے کی حالت دیکھی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ماتحت پولیس آفیسر ہسپتال میں موجود تھے۔ خضر پہ جان لیوا حملہ ہوا تھا، وہ بچ گیا، لیکن گولی امن کو جا لگی۔ خضر جانتا تھا یہ حملہ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ البتہ وہ امن ملک پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ اس حادثے کا کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ وہ شاویز سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شاویز کو کچھ بتاتا، اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ خضر نے پہلے ہی رنگ پہ کال ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ اس وقت اس کے لیے آنے والی ہر کال اہم اور ضروری تھی۔ ہیلو، ایس پی خضر حیات اسپیکنگ۔ ایس پی صاحب کیسے ہو؟ امن ملک کی تمسخر سے لبریز آواز گونجی تھی۔ آواز سن کر خضر ٹھٹکا تھا، اسے امن سے اسٹٹائی کی امید نہیں تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا امن ملک، اگر امن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، خضر دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ ہاں ہاں، بچے کا نام امن ہے، واہ یہ تو کمال ہو گیا، امن ملک نے خباثت سے کہکا لگایا۔ یہ تو بس ٹریلر ہے ایس پی صاحب، فلم تو بھی باقی ہے۔ بہتر ہوگا اگر تم میرے اور ہناوے کے بیچ میں نہ ہو، کیونکہ جو آئے گا وہ مارا جائے گا، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی۔ ہناوے کے نام پہ خضر کے گرد دھماکے ہوئے تھے۔ ہناوے کو کیسے جانتے ہو؟ خضر غرایا تھا۔ جنون ہے وہ میرا، جنون، اور اس کے لیے جنونی بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ خضر کی برداشت ختم ہو گئی تھی، اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ امن ملک کا ہناوے کے بارے میں اس طرح گفتگو کرنا خضر حیات کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کا شوق نہیں ہے، تم سے اتنا کہنا تھا کہ میں اور ہناوے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم راستے سے ہٹ جاؤ تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ ویسے بھی پہلی بارش کو ہے مجھے، میں کسی قیمت پہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور ہاں اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو میں بھیج سکتا ہوں، اور چاہے تو ہناوے سے پوچھ لو، کچھ دن پہلے ہی ہم ملے ہیں۔ امن کمینگی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا اور خضر مزید نہیں سن سکتا تھا، اس نے فون بند کر دیا۔ ہناوے امن سے ملنے گئی تھی؟ خضر کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں اور ہناوے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، امن کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن پہ برس رہے تھے۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں رکھے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا، سب واپس جا چکے تھے۔ ہسپتال میں اب ہناوے، فاریہ بیگم، نفیسہ تائی، شاویز اور خضر تھے۔ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی، ہناوے کے الفاظ گونجے تھے۔
کیا یہ وجہ تھی جو حناوے اس شادی سے انکار کر رہی تھی؟ اگر نہیں تو امن کیسے جانتا تھا حناوے کو، اور وہ اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ خضر کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ حناوے سے کچھ پوچھتا، اس کے موبائل پہ بیپ کی آواز ابھری تھی۔ خضر نے جیسے ہی موبائل چیک کیا وہ ساکت رہ گیا۔ امن نے اپنے اور حناوے کی باتوں کے چند ثبوت اسے بھیجے تھے، اور ان کی باتوں میں رانا ہاؤس کا ذکر تھا۔ وہ حناوے کا ہی اکاؤنٹ تھا جس سے اس نے امن سے بات کی تھی، اور ساتھ ہی ایک تصویر تھی، سی سی ٹی وی کیمرے کی تصویر، جس میں حناوے اور امن دونوں نظر آ رہے تھے، اور اس پر کچھ دن پہلے کی تاریخ اور وقت درج تھا۔ ایک پل کے لیے خضر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے حناوے سے اس درجہ بے وقوفی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور انتہائی نگہداشت کی یونٹ کی جانب بڑھ گیا۔ حناوے ابھی تک بت بنی دروازے میں نصب چھوٹے سے شیشے سے امن کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ خضر نے اس کے قریب پہنچ کر حناوے کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حناوے کا منہ توڑ دے، لیکن یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا، اور وہ ویسے بھی پولیس آفیسر تھا، بنا تحقیق و تفتیش کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ حناوے نے ساکت نظروں سے خضر کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہ اپنے حواس میں تھی ہی نہیں۔ شاویز ڈاکٹروں سے ملنے گیا تھا، فاریہ بیگم نماز ادا کر رہی تھیں، جبکہ نفیسہ ٹائی فون سننے اسپتال کے دوسرے حصے میں گئی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف خضر اور حناوے ہی تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ خضر دبی دبی آواز میں چلایا اور موبائل کی اسکرین کو حناوے کے سامنے کیا، جس پہ ہوٹل والی تصویر چمک رہی تھی۔ حناوے نے خالی نظروں سے موبائل کی جانب دیکھا، کچھ پل لگے تھے اسے سمجھنے میں، اور پھر یک لخت اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلیں، چہرے پہ ناگواری ابھری۔ یہ امن ملک، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، مار ڈالوں گی، وہ خضر سے موبائل چھینتی ہوئی ہجانی انداز میں چلائی۔ خضر سرد نظروں سے حناوے کو گھور رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں وہ پہلی بار کچھ بولی تھی، ورنہ تب سے بت بنی ہوئی تھی۔ خضر، اس نے امن کو مارا، اس نے علیزے کے ساتھ۔ حناوے کا گلا رند گیا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر خضر کے چہرے پہ واضح الجھن ابھری۔ تم امن سے ملنے گئی تھی؟ خضر نے اپنے غصے پہ قابو پاتے پوچھا۔ میں حناوے کے ہونٹ خشک ہوئے اور گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا تھا۔ بتاؤ حناوے، تم امن ملک سے ملنے گئی تھی؟ خضر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ حناوے کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے حناوے، مجھے سچ سچ جواب دو۔ خضر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جی، حناوے نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ خضر کی گرفت اس کے بازو پہ ڈھیلی پڑی، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، فاریہ بیگم جو جانے کب سے کچھ فاصلے پہ کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور حناوے کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب کر کے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پہ رسید کیا تھا۔ چٹاخ کی آواز ابھری اور حناوے تو ساکت رہ گئی تھی۔ امی؟ حناوے کے لب پھڑپھڑائے۔ کس سے ملنے گئی تھی تم بے حیا؟ اس سے پہلے وہ حناوے پہ مزید ہاتھ اٹھاتی، خضر نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالا۔ نہیں ممانی جان، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، آپ بس امن کے لیے دعا کریں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ خضر نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے صوفے پہ بٹھایا، جبکہ حناوے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی فاریہ بیگم تو کبھی خضر کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کا گناہ کیا تھا، وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ہونٹ خشکی کی نظر ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے اذیت چھلک رہی تھی۔ وہ کوئی اجڑی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی جس کا محل تیز طوفان کی زد میں ٹوٹ گیا تھا، اور حیران تھی کہ ایک خوبصورت اور عالیشان محل طوفان کی نظر کیسے ہو گیا، جس کی حیرت ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے خضر کی نگاہوں میں ایک سرد مہری اور ناگواری دیکھی تھی۔ جانے کیا تھا اس کی نگاہ میں؟ حناوے کو اپنا آپ اپنی نظروں میں ہی گرتا محسوس ہوا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا اس کی اور خضر کی چاہے جتنی بھی لڑائی ہو جاتی، وہ خضر کو جو مرضی کہہ لیتی، لیکن اس نے کبھی اتنی سرد مہری نہیں دکھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی اتنی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ حناوے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تم صرف میری ہو حناوے رانا، صرف امن ملک کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم امن ملک کا چین سکون برباد کر کے اتنی آسانی سے کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ کبھی نہیں۔ امن ملک کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کون تھا یہ امن ملک جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ محبت کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ اس کے لیے اتنا پاگل کیوں تھا جو خضر پہ جان لیوا حملہ کر دیا؟ آخر کیوں؟ حناوے کو اپنے دل میں امن ملک کے لیے ان سوالوں کے ساتھ نفرت کا ایک گولہ سمٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے آج حناوے کے کردار پہ سوال اٹھایا تھا، اسے بے حیا کہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن آنسو جم گئے تھے۔ درد اتنا بڑھ گیا تھا جس نے آنسوؤں کو اس کے اندر ہی جما دیا۔ ویسے میں حیران ہوں حناوے، کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ شخص پاگل ہے تمہارے لیے، پاگلوں سے بھی آگے کا پاگل پن چھلکتا ہے اس کے لفظوں میں تمہارے لیے۔ کاش کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کرتا۔ حناوے رانا، امن ملک تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ سماب کے الفاظ حناوے کی سماعت سے ٹکرائے تھے اور حناوے ساکت رہ گئی۔ یہ تھا وہ امن ملک، وہ انسان جس کا ذکر سماب نے اس کے سامنے ایک دو بار کیا تھا، لیکن اس کی تصویر نہیں دیکھ پائی تھی۔
یہ شخص ہناوے کے لیے قیامت بن کر آیا تھا، جس نے پل بھر میں ہناوے کا نازک دل اجاڑ دیا تھا۔ چاہے جانے کا سرور الگ ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیں چاہے ہم پہ مرتا ہو، اس کا احساس ہی الگ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی چاہت ہم سے سب کچھ چھین لے تو اس انسان اور اس کی چاہت سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور کچھ ایسی ہی کیفیت ہناوے کی بھی تھی۔ تم نے گولی چلانے والے کو دیکھا؟ شاویز سنجیدگی سے اپنے سامنے بیٹھے خضر سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہسپتال سے قریبی ریستوران میں چائے پینے آئے تھے تاکہ وہیں بیٹھ کر سکون سے اس موضوع پہ بات کر سکیں۔ نہیں، خضر نے صاف جھوٹ بولا، کیونکہ معاملہ ہناوے کا تھا۔ وہ امن ملک کی کمینگی سے واقف تھا، وہ کس حد تک جا سکتا تھا، اس کے پاس ثبوت تھے، اور خضر نہیں چاہتا تھا کہ رانا ہاؤس میں سے کسی بھی لڑکی کے کردار پہ کوئی سوال اٹھے، اور شاویز کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ امن کی جان بچ گئی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ وہ امن ملک سے جوش میں کھیلنا نہیں چاہتا تھا، اسے جو کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ تمہیں کسی پہ شک ہے؟ شاویز نے غور سے خضر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چائے کے کپ کے کناروں پہ شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کسی گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ البتہ شاویز کی باتوں کو وہ غور سے سن رہا تھا۔ ایک پولیس والے کو سب پہ ہی شک ہوتا ہے، اس کا کام ہی شک کرنا ہے، خضر نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر شاویز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ تمہارا مسئلہ ہے اور تم خود اسے سلجھانا چاہتے ہو، لیکن میں اتنا چاہوں گا کہ جو شخص بھی رانا خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی گستاخی کرے، مجھے بس نام بتا دینا، میں آنکھیں نکال دوں گا اس کی، شاویز نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ خضر نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں سیاہ چادر کندھوں پہ ڈالے، سرد و جامد تاثرات چہرے پہ جمائے، وہ اسے امن ملک کا نام و نشان مٹانے والا لگا تھا، لیکن خضر تباہی نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب اپنے ہی لوگ دغا دے جائیں تو دشمن سے شکایت کیسی؟ خضر کے لہجے میں کچھ تھا جس نے شاویز کو چونکنے پہ مجبور کیا تھا۔ خضر کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے جنہیں شاویز سمجھ نہیں پایا تھا۔ خضر سیاہ پینٹ پہ سیاہ شرٹ اور بھورے رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ اس کے وجیح چہرے پہ پریشانی کی لکیریں واضح تھیں، اور جب تک وہ خود اس پریشانی، اس الجھن کو شیئر نہ کرتا، شاویز اسے بتانے پہ مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ہسپتال میں ضیاء رحمان بھائی کو لے کے آیا تھا، اس لیے وہ دونوں کافی مطمئن بیٹھے تھے۔ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے خضر، تم جو کرو گے وہ بہتر ہی ہوگا، شاویز نے خضر کی میز پہ رکھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو خضر نرمی سے مسکرا دیا۔ امن سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک پستول تھی جس کی مدد سے وہ اپنی پیشانی سہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، وہ کیا سوچ رہا تھا کوئی جان نہیں سکتا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، جس بچے کو گولی لگی ہے وہ جی ہناوے رانا کا چھوٹا بھائی تھا، صوفے کی بائیں جانب کھڑے خان نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو پھیلی تھی، بند کھڑکیوں پہ قیمتی پردے کمرے میں دھوئیں کے نکلنے کے راستے کو مستور کرتے تھے اور روشنی کو اندر آنے سے روکتے تھے، اس لیے کمرے میں اندھیرا تھا۔ خان! امن غصے سے دھاڑا۔ جی میرے مالک۔ خان اس کی دھاڑ پہ لرز اٹھا تھا۔ آئندہ ہناوے کا نام اپنی زبان سے مت لینا، سمجھ آئی؟ امن نے اسے غصے سے وارن کیا۔ جی مالک، سمجھ گیا۔ خان نے جھکی ہوئے سر کو مزید جھکایا۔ یہ بتاؤ وہ بچہ کیسے، اب بچ گیا یا مر گیا؟ امن نے بند آنکھوں سے سوال کیا۔ جی بچ گیا، ابھی ہوش نہیں آیا، اور جی ان کے گھر والوں کی حالت بری ہے، خان نے لرزتے ہوئے بتایا۔ وہ امن کے کہنے پہ ہسپتال گیا تھا اور اپنی آنکھوں سے ہناوے اور فاریہ بیگم کی حالت دیکھ کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ امن کے کہنے پہ خان سر جھکائے بنا ایک پل ضائع کیے کمرے سے نکل گیا، جبکہ امن ابھی تک اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ شام سے رات ہوئی اور رات بھی گزرنے لگی۔ ہناوے بت بنی بیٹھی رہی۔ فاریہ بیگم نے اسے دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ ہناوے کو اپنا آپ اس وقت اتنا گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں ہمت نہیں تھی وہ اپنی ماں کو حوصلہ دے پاتی۔ فاریہ بیگم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی تھیں، لیکن امن کے وجود میں جنبش نہیں ہوئی تھی۔ اس ایک رات میں ہناوے نے اپنے آپ کو جتنا تنہا اور اکیلا محسوس کیا تھا وہ سن رہ گئی تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں تھا۔ رشتوں میں ایک غلط فہمی کتنی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، دوپٹے کو اس نے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ نفیسہ تائی کو بھی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ سب نے ہناوے کی منتیں کی کہ وہ گھر چلی جائے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلی۔ فاریہ بیگم کی رات دعائیں مانگتے گزر گئی، جبکہ خضر پوری رات پریشانی سے ٹہلتا رہا تھا۔ امن ملک سے اس کی دشمنی جیسی بھی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے خاندان تک پہنچ جائے گا۔ امن ملک نے بہت ہی کاری وار کیا تھا اور خضر تڑپ رہا تھا، وہ فی الوقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہناوے اور خضر دونوں کے ذہن میں امن کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس ایک شخص نے ایک ہی دن کے اندر رانا ہاؤس کے سارے مکینوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور ہناوے اس رات کو کوس رہی تھی جب وہ شرط کے چکر میں جنگل گئی تھی رقص کرنے۔ وہیں دیکھا تھا امن ملک نے اسے یاد تھا ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس گاڑی میں امن ملک تھا۔
موبائل پر ہونے والی بیل نے ہناوے کو خیالوں سے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ ہناوے نے غائب دماغی سے فون ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہناوے، کیسی ہو تم؟ اور امن کیسے؟ سماب کی آواز ابری تھی۔ اس کی آواز سن کر ہناوے اندر تک تڑپ اٹھی تھی۔ تمہارے ایک چھوٹے سے فن نے میری زندگی کی بنیاد ہلا دی سماب۔ ہناوے کے لہجے میں جانے کیا تھا، سماب ایک پل کو سن رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہناوے؟ میں نے کیا کیا؟ سماب کو اندازہ نہیں تھا اس کی گئی چھوٹی سی غلطی نے ہناوے کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ امن ملک نے ہمارے امن کو اس حال میں پہنچایا۔ آج اس کی وجہ سے میرے کردار پہ سوال اٹھا۔ میں خود کی نظروں میں گر گئی۔ میں جس شخص کو جانتی تک نہیں، اس نے میری زندگی جلتے تپتے صحرا کی نظر کر دی سماب۔ تم تو کہتی تھی کہ امن ملک مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ تو میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا ہے، میری زندگی سے کھیل رہا ہے وہ۔ ہناوے کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ چائے ہاتھ میں تھامے اس کی جانب بڑھتے خضر کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا ہناوے نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ اس کے لیے ہی چائے لایا تھا۔ امن اور سماب کے نام نے اسے ٹٹکنے پہ مجبور کیا تھا، یعنی کوئی اور بھی تھا جو پوری بات جانتا تھا، اور وہ تھی سماب۔ خضر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا تھا، اسے سماب سے ملنا تھا۔ مجھے امید ہے سماب تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی کہ امن ملک کا کیا چکر ہے۔ خضر سماب کے سامنے موجود تھا اور امن ملک کا نام سن کر سماب کا سانس اٹکا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہناوے کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ امن ملک نے کچھ غلط کیا تھا، لیکن کیا کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا ہناوے امن ملک سے محبت کرتی ہے؟ سماب کے خاموش رہنے پہ خضر نے دوسرا سوال کیا تھا۔ نہیں، ہناوے تو امن ملک کو جانتی بھی نہیں۔ ہاں، امن ملک ہناوے کے لیے پاگل ہے، سماب نے ہچکچاتے ہوئے سچ بتایا۔ اور یہ پاگل پن کب شروع ہوا؟ وہ جانچتی نظروں سے پوچھ رہا تھا، انداز بالکل ایک پولیس آفیسر کی طرح تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہم ایڈونچر کے لیے پیچھے جنگل میں گئے تھے، وہاں ہناوے نے ڈانس کیا تھا ایک طوائف کے روپ میں، اور وہیں امن ملک نے اسے دیکھا، سماب نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات سن کر خضر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جنگل میں ڈانس؟ کہاں بلیو کہ تم چاروں اتنی بے وقوف ہو۔ خضر بے سخت اپنا سر تھام گیا تھا۔ پھر سماب نے اسے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ ہناوے کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ امن ملک سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس بات نے خضر کو سکون پہنچایا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خضر کو امن ملک کے ہاتھوں بہت بری شکست ہوتی۔ سماب کے مطابق ہناوے امن ملک کو ہرگز نہیں جانتی تھی، بلکہ اس نے تو امن ملک کو دیکھا تک نہیں تھا۔ پھر ہناوے اس سے ملنے کیوں گئی؟ کچھ اور تھا جو چھپا ہوا تھا، جو ابھی تک خضر کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اچانک خضر کے ذہن میں جھماکا ہوا اور خضر کچھ سوچتے ہوئے ہناوے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت خالص پولیس آفیسر کے انداز میں سوچ رہا تھا اور وہی کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا ہناوے کے کمرے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملنے والا تھا۔ اب وہ ہناوے کے کمرے میں میز پہ رکھی کتابیں اور دراز چیک کر رہا تھا۔ خلاف توقع کمرہ کافی صاف تھا۔ وہ خاموشی اور سنجیدگی سے ہر چیز کو چیک کر رہا تھا۔ امن ملک اور ہناوے کی ملاقات کوئی سراغوں سے لازمی ملنے والا تھا۔ خضر کے انداز میں کافی پھرتی تھی۔ جیسے الماری کا پٹ کھولا، ڈھیروں ٹیڈی بیئرز اس کے پاؤں میں جا گرے۔ تمہاری معصومیت، پاگل پن اور بے وقوفی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہناوے، خضر نے ایک ٹیڈی بیئر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سب کو اٹھا کر واپس رکھا۔ الماری کی حالت تھوڑی بری تھی۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اسے ایک ڈائری نظر آئی۔ ہناوے اور ڈائری؟ یہ ناممکن سا تھا۔ خضر نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بیڈ پہ بیٹھ کر اسے پڑھنے لگ گیا۔ وہ ڈائری علیزے کی تھی اور ہناوے کے پاس کیسے آئی؟ اسے حیرت تھی۔ 15 منٹ بعد وہ ڈائری کے اس صفحے پہ پہنچا جہاں علیزے کا آخری پیغام تھا، جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کی موت کا ذمہ دار امن ملک تھا، اور اس کے نیچے کچھ اور بھی لکھا تھا۔ تم فکر مت کرو علیزے، اس امن ملک کو میں چھوڑوں گی نہیں، میں اسے سزا دلوا کر رہوں گی۔ میں اسے بتانے جا رہی ہوں کہ میرے ہاتھ ثبوت لگ چکے ہیں، وہ اب نہیں بچے گا۔ میں تمہاری موت کا بدلہ لوں گی علیزے۔ ہناوے رانا تمہارے ہر دکھ درد، تمہاری ہر اذیت کا بدلہ لے گی۔ خضر نے بے سخت اپنا سر تھاما۔ جانے وہ لڑکی کیا کیا کرتی پھر رہی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ امن سے ہناوے کی ملاقات اسے سمجھ آ گئی تھی۔ سماب اور ہناوے کی بے وقوفی کو امن ملک نے ہتھیار بنا کر استعمال کیا تھا۔ خضر کتنی ہی دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہناوے کو امن ملک سے کیسے بچا سکتا تھا؟ یہ تو وہ اچھے سے جانتا تھا، امن ملک جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ لیکن ہناوے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک لڑکی تھی، اور اب تو خضر کی اس سے منگنی بھی ہو گئی تھی۔ خضر نے ڈائری بند کرنے کے بعد واپس الماری میں رکھی اور ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کرتا ہناوے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب ہسپتال کی جانب تھا۔ اپنی جیپ میں بیٹھنے کے بعد خضر نے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایس پی صاحب، میں آپ کے فون کا ہی انتظار کر رہا تھا، کہو کیسے لگا سرپرائز؟ امن ملک کی آواز گونجی تھی اور پھر اس کا خباثت بھرا کہکا سنائی دیا۔ اب تک میں سوچ رہا تھا کہ ایس پی صاحب نے میرے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے امن ملک، تمہاری اصلیت کیا ہے میں وہ اچھے سے جانتا ہوں، اور ہاں، بہت اچھا پلان بنایا تم نے میری ہونے والی بیوی کو مجھ سے دور کرنے کا۔ افسوس کہ تم فیل ہو گئے۔
خضر نے ہونے والی بیوی پہ خوب زور دیا تھا۔ توقع کے مطابق اس کے الفاظ امن کو بری طرح سلگا گئے تھے۔ حناوے صرف میری ہے، صرف میری، یاد رکھنا اس سے دور رہنا ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ امن ملک غصے سے دھمکی دیتا فون بند کر چکا تھا۔ خضر کے لبوں میں مسکراہٹ پھیل گئی لیکن اس کی آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ خود کو پرسکون کرنے کا فی الوقت اس کے پاس یہی راستہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ امن ملک سے اس کی جنگ یہ موڑ اختیار کر لے گی۔ اس سے حناوے اور چھوٹے امن کی فکر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر جیپ سٹارٹ کر کے اس کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ دیا۔ امن کوما میں چلا گیا تھا۔ رانا ہاؤس کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ فاریہ بیگم کی حالت بری ہو چکی تھی۔ امن کو پکار پکار کر ان کی زبان تھکنے لگی تھی لیکن امن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حناوے کو دیکھ کر خضر کو اس پہ ترس آیا تھا۔ وہ ویران آنکھیں اور سرد و سپاٹ چہرہ لیے امن کے کمرے کے باہر نیچے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ فاریہ بیگم کو حناوے پہ شدید غصہ تھا اور امن کا دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ حناوے پہ دھیان ہی نہیں دے پائیں۔ خضر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حناوے، اس نے ہولے سے حناوے کو پکارا تھا جو پتھر کی مورت بنے جانے کس دنیا میں گم تھی۔ اس کی پکار کا حناوے پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ حناوے، اٹھو گھر چلتے ہیں۔ خضر نے جیسے اس کا کندھا ہلایا وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور پھر چونک کر خضر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس ملک نے علیزے اور امن کو، میں تو علیزے کا۔ حناوے کے خشک اور نیلے پڑتے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اس کے برف جیسے لرزتے ہاتھوں نے خضر کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ خضر اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ سب چھوڑو، چلو اٹھو، شاباش، ہمیں گھر جانا ہے۔ خضر نے اپنی جیکٹ اتار کے اچھے سے اس کے کندھوں پہ لپیٹتی ہوئے کہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ حناوے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ امن اکیلا ہے، اسے اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ تو امی کے ساتھ سوتا تھا، میں نہیں جاؤں گی۔ جب امن جاگ جائے گا اسے ساتھ لے کر گھر جاؤں گی۔ حناوے نے صاف لفظوں میں انکار کیا تھا، وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میں نے کہا نا گھر چلو، یہاں باقی سب ہیں امن کے پاس، وہ اکیلا نہیں ہے، خضر نے سخت لہجے میں کہا اور اسے کندھے سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑو مجھے۔ حناوے نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، خضر غصے سے چلایا تھا۔ حناوے کی ضد اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ اس کے اس طرح غصہ کرنے پہ حناوے نے سہم کر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ خضر اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اسے رانا ہاؤس لے جانے والا تھا کیونکہ حناوے کی حالت دیکھ کر اسے اس پہ کسی پاگل کا گمان ہوا تھا اور حناوے کے ہونٹوں پر ایک بار پھر گہری چپ نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ خضر حناوے کو لے کے رانا ہاؤس پہنچا تو اسے لاؤنج میں ہدا مل گئی۔ ہدا، حناوے کو اس کے کمرے میں چھوڑاؤ، خضر نے سنجیدگی سے ہدا کو کہا جس نے چونک کر حناوے کو دیکھا جو خاموشی کی مورت بنے کھڑی تھی۔ وہ اپنے حلیے سے وہ حناوے تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی جیسی وہ ہوتی تھی جس پہ امن ملک فدا ہوا تھا۔ حناوے کے کندھوں پہ پڑی خضر کی جیکٹ دیکھ کر ہدا سلگ اٹھی تھی لیکن حناوے کی حالت نے اسے حناوے پہ ترس کھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بت بنی کیا کھڑی ہو، اسے پکڑ کے لے جاؤ، اپنے حواس میں نہیں ہے۔ اسے یوں خاموش کھڑے دیکھ کر خضر نے دوبارہ کہا۔ وہ چاہتا تو چھوڑ آتا اسے لیکن رات کے اس وقت اسے یہ سب کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جی اچھا۔ اور ہدا خضر کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ وہ تیزی سے حناوے کی جانب بڑھی اور اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ حناوے کسی روبوٹ کی طرح چل رہی تھی، اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اچھا سنو، خضر کے پکارنے پہ وہ رک گئی۔ جی، ہدا نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے اچھے سے کھانا کھلا دینا اور ہو سکے تو اس کے ساتھ ہی سو جانا۔ فاریہ ممانی بھی گھر میں نہیں ہے اور حناوے کی حالت کے پیش نظر اسے اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کتنی فکر تھی اس کے لہجے میں حناوے کے لیے۔ ہدا کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اتنی توجہ تو وہ خود کے لیے چاہتی تھی لیکن خضر نے تو کبھی کام کی بات کے علاوہ اسے پکارا ہی نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، ہدا نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو جھکا کر کہا، مبادا کہیں خضر دیکھ ہی نہ لے۔ وہ اتنا تو سمجھتی تھی اس سب میں حناوے کا زیادہ قصور نہیں تھا اور پھر خضر کے معاملے میں بھی وہ بے بس تھی۔ سماب اسے سب کچھ بتا چکی تھی اور امن کے کومے میں جانے کا دکھ اتنا ہی ہدا کو بھی تھا جتنا باقی سب کو۔ گڈ، مجھے امید ہے تو میری باتوں پہ اچھے سے عمل کرو گی۔ خضر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور ہدا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ جب تک ہدا حناوے کو لے کر اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تب تک وہ وہیں کھڑا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ رانا ہاؤس کی خاموشی سے اسے ہال اٹھ رہے تھے۔ ہنستا بستا گھر کس طوفان کی نظر ہوا تھا یہ دیکھنا آسان نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر معصوم امن کا خیال آ رہا تھا جو بے بسی کے انتہا پہ تھا اور اس کی وجہ ایک ہی شخص تھا، امن ملک۔ کہتے ہیں وقت کسی کے جانے سے نہیں رکتا۔ رانا ہاؤس کے مکینوں کی زندگی معمول کے مطابق دوڑنے لگی تھی۔ اگر کسی کی زندگی رک سی گئی تھی تو وہ فاریہ بیگم اور ان کے بچوں کی تھی۔ حناوے نے تو بولنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ فاریہ بیگم ہر وقت دکھی اور پریشان رہنے لگی تھیں۔ بخت آیا تو وہ بھی خاموشی رہا۔ اس بار تو حناوے اس کے گلے لگ کر روئے بھی نہیں تھی۔
ورنہ علیزے کی موت کے بعد اسے دکھ میں اس نے بخت کو ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی باتیں بخت کو سناتی اور روتی رہی تھی۔ اس بار بخت نے ہزار کوشش کی کہ حناوے ایک بار رو لے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، لیکن نہیں، وہ واقعی پتھر ہو گئی تھی۔ امن ملک اور علیزے اس کے ذہن سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اسے یاد تھا تو صرف امن رانا، اس کا بھائی، اس کی شرارتوں کا ساتھی۔ حناوے کا موبائل جو کمرے میں بیڈ کے ساتھ والے میز پہ پڑا تھا کب سے چنگھاڑ رہا تھا، اور اس کی تھرتھراہٹ نے کمرے کی خاموش فضا میں عجیب سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ حناوے کمرے میں نہیں تھی اور موبائل پہ ہوتی مسلسل بیل فون کرنے والی بے چینی و بےتابی کی گواہ تھی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تو بیل کی آواز پہ دھیمے قدموں سے موبائل کی جانب بڑھی۔ کوئی انجان نمبر اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ ہیلو، کال اٹھانے کے بعد حناوے نے پوچھا تھا۔ حناوے رانا، کیسی ہو مائی ڈیئر؟ ایک سرسراتی خوبصورت گمبھیر آواز حناوے کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور حناوے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اس آواز کو وہ اب بھول نہیں سکتی تھی۔ کون ہے؟ حناوے نے خود پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شاید وہ تصدیق چاہتی تھی۔ اس کے جسم میں شدت جذبات سے لرزیں شروع ہو گئی تھی۔ نفرت کا ایک گہرا جذبہ اس کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ امن ملک بات کر رہا ہوں، تمہاری یاد آ رہی تھی، سوچا آج پوچھ ہی لوں، مزاج کیسے ہیں؟ اس کے الفاظ حناوے کو کسی بچھو کی مانند ڈستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا شخص ہو۔ تم نے علیزے کو مار دیا اور اب امن؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ شدت جذبات سے حناوے کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس کا دل شدت سے امن ملک کا قتل کرنے کو چاہا تھا۔ ارے میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ دیکھو، میں نے تمہارے بھائی کو ہرگز نقصان پہنچانا نہیں چاہا تھا۔ میں تو اس ایس پی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا جو تمہارے اور میرے درمیان دیوار بن رہا تھا۔ امن نے پیار بھرے لہجے میں اسے زیر کرنا چاہا۔ بکواس بند کرو اپنی، حناوے پوری طاقت سے چلائی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جو اب اس کے پتھر ہونے کی نہیں بلکہ ایک انسان اور اس کے اندر مچلتے جذبات کی تصدیق کر رہا تھا۔ امن ملک کا فون حناوے کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے کوئی محبت تو کیا، نفرت کرنا بھی اپنی توہین سمجھے گا، لیکن یاد رکھنا، میرے اپنوں کو نقصان پہنچا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ امن ملک، تم جو بھی ہو، یاد رکھنا حناوے رانا تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ تمہیں اب اپنے ہر برے کام کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے میرے اپنوں کو برباد کیا ہے، میں اب تمہیں برباد کروں گی۔ وہ ہجانی انداز میں چلائی اور پھر فون بند کرنے کے بعد اسے بیڈ کی طرف اچھالا تھا۔ وہ اپنے دکھ میں علیزے کا دکھ بھی بھول گئی تھی۔ امن کی حالت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی اور یہ تک نہیں سوچ پائی تھی کہ اس حالت کا ذمہ دار بھی ایک امن ملک ہی تھا۔ لیکن آج امن ملک نے خود اسے فون کر کے اسے زندہ ہونے کی دلیل دی تھی کہ ابھی وہ زندہ تھی اور اسے امن ملک کے خلاف لڑنا تھا۔ حناوے نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، آنکھوں سے سیال مایا بہنے لگا تھا۔ علیزے اور امن کے مسکراتے چہرے اس کے تصور میں ابھرے تھے اور درد و اذیت کی ایک گہری لہر حناوے کی رگوں میں سرایت کر گئی تھی۔ امن ملک، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں بھی ایسی برباد کر دوں گی جیسے تم نے ہم سب کو کیا ہے، وہ روتے ہوئے زور سے چلائی تھی۔ میں تم سے ہر اذیت کا بدلہ لوں گی، تمہیں بھی اتنا ہی تڑپاؤں گی جتنا علیزے اور امن تڑپے ہیں، اتنا ہی رلاؤں گی جتنی میری ماں روئی ہے۔ وہ روتے ہوئے امن ملک کے تصور سے وعدے کر رہی تھی۔ یہ تو طے تھا، وہ کسی صورت اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ حناوے، کالج نہیں جانا کیا؟ منال تیار ہو کر حناوے کو بلانے آئی تھی جو اب تک نیچے نہیں آئی تھی، اور پھر اسے بنا یونیفارم کے دیکھ سوال کیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آج، حناوے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، البتہ منال کو اس کی آنکھوں پہ سوزش دکھائی دی تھی۔ یقیناً وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے فائنل پیپر سر پہ ہیں اور تم روز چھٹیاں کر کے بیٹھ جاتی ہو، منال نے اسے یاد دہانی کرائی۔ شاویز کی وجہ سے وہ اب پڑھائی پہ زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ بس کچھ کام ہے، وہ ختم کر لوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، حناوے نے بیڈ سے اپنے کپڑے سمیٹتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، منال نے اسے تلقین کرتی جا چکی تھی۔ جبکہ حناوے کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، آج اسے ایک بہت بڑا کام کرنا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کام میں اس کی مدد کون کر سکتا تھا۔ زیان، تم میرے ساتھ علیزے کے گھر چلو گے؟ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ زیان اپنا لیپ ٹاپ لیے لان میں نرم دھوپ اور ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہا تھا جب حناوے اس کے سر پہ پہنچی۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید اور پیلے رنگ کے کپڑوں میں اونچی پونی ٹیل کیے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ پہلے والی حناوی سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اسے خوبصورت بنا رہے تھے۔ واہ، آج حناوے رانا کو میری یاد کیسے آ گئی؟ زیان نے اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھا تو چونک کر سیدھا ہوا، پھر ہیڈ فون کانوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، علیزے کے گھر چلو گے میرے ساتھ؟ مجھے علیزے کی ماما سے ضروری بات کرنی ہے، حناوے نے پرسکون لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ بھئی آنے جانے کا خرچہ ہوگا، زیان نے کندھے اچکاتی ہوئی لاپرواہی سے کہا۔ وہ حناوے کی ذات پر چھائی اداسی دے کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کتنا؟ حناوے کے پوچھنے پہ زیان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ تھی، اس کا مطلب کوئی بہت ہی ضروری کام تھا،
ورنہ حناوے سنجیدہ اسے پچھلے 19 سال میں نہیں دکھی تھی۔ تم واقعی تیار ہو خرچہ پانی دینے کے لیے؟ ذیان مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ حناوے کیسے مان گئی تھی۔ ہاں، جو تم کہو گے، جتنا کہو گے اتنا ملے گا، حناوے نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیا کوئی زیادہ ضروری کام ہے؟ اب کی بار ذیان سنجیدہ ہوا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا تو کیا تمہارے پاس آتی؟ حناوے نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اس کی بات سن کر ذیان گڑبڑا گیا۔ اسے حناوے سے اس درجہ صاف کوئی کی امید نہیں تھی۔ دیکھ لو، آخر ضرورت کے وقت میں کام آ ہی گیا نا۔ ذیان نے اٹھتے ہوئے حناوے کو یہ جتلانا ضروری سمجھا تھا۔ تمہارا احسان رہے گا مجھ پہ، حناوے اسپاٹ لہجے میں کہتی پورچ کی طرف پڑ گئی تھی جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، جبکہ ذیان ایک گہرا سانس اندر کھینچتا حناوے کے پیچھے قدم بڑھا چکا تھا۔ بھائی، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ بس فن میں۔ سماب حیدر کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، جس کی وجہ سے چھوٹے امن کی آج یہ حالت تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سماب، اتنا سمجھدار تو تمہیں ہونا چاہیے تھا کہ کسی بھی انجان شخص سے بات کرنے اور اسے تصویریں بھیجنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیتی۔ حیدر اپنے غصے پہ مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ عموماً وہ ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، لیکن سماب کی اس بے وقوفی نے اسے اچھا خاصا مایوس کیا تھا، اور اس وقت وہ جبڑے بھینچے سماب خود پہ قابو پا رہا تھا۔ I'm sorry بھائی، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ سماب کا گلا روند گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابو کو یہ بات پتہ چلی تو جانے کیا ہوگا۔ حیدر نے پریشانی سے اپنی کنپٹی سہلائی۔ وہ امن کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے ان چاروں پہ غصہ آیا تھا جو اس رات جنگل میں گئی تھیں، اور اسے سب سے زیادہ غصہ سماب پہ آیا تھا جس نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں سماب کی سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے گونج رہی تھی، جبکہ حیدر کسی گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ سماب اس کی اکلوتی بہن تھی، ان دونوں کی ماں تو پہلے ہی چل بسی تھی۔ حسین صاحب اپنے بزنس کے دوروں سے ہی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں حیدر جب جام شروع گیا تو سماب کو رانا ہاؤس ہی چھوڑ گیا کہ یہاں اس کا دل لگتا تھا اور یہاں سب تھے، لیکن وہ اب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ بھائی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سماب نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے حیدر کو کبھی اتنا سنجیدہ یا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش کو پورا کرتا آیا تھا۔ سامان پیک کرو اپنا، اب تم میرے ساتھ جام شروع چلو گی، حیدر نے گویا دھماکہ کیا۔ لیکن بھائی، میں، سماب نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ کہا نا سامان پیک کرو، اب تم وہیں رہو گی۔ مجھے جو بنگلہ ملا ہے وہ کافی بڑا ہے اور ہر طرح کی سہولت ہے وہاں، ملازم بھی ہیں، میں تمہارا ایڈمیشن وہیں پہ کرواؤں گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتا صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سماب ہونک بنی دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے حیدر اپنا فیصلہ سنا کر گیا تھا۔ وہ تو ساکت بیٹھی تھی، مری اور رانا ہاؤس کو چھوڑنے کا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ خبر سچی ہے نا؟ یہ نہ ہو بعد میں تم موت کے منہ میں جاؤ، عادل شبیر دبی دبی آواز میں پوچھ رہا تھا، البتہ لہجے سے دھمکی نمایاں تھی۔ ارے صاحب، خبر 100% سچی ہے۔ وہ گاڑی روزانہ اسی رستے سے گزرتی ہے۔ رانا ہاؤس کی چاروں لڑکیاں اسی گاڑی میں کالج جاتی ہیں۔ ان کا ڈرائیور ایک بوڑھا آدمی ہے جس پہ رانا ہاؤس والوں کو بڑا بھروسہ ہے۔ فون کی دوسری جانب موجود شخص اپنی طرف سے عادل شبیر کو پوری تسلی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھو، آج یہ کام ہر صورت ہونا چاہیے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ اسے تلقین کرتا فون بند کر چکا تھا۔ بڑے عرصے سے اس بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا میں۔ ایک بدلہ بھی لوں گا اور اپنا مطلب بھی پورا کروں گا، تبھی میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور جتنی شرمندگی مجھے جیل میں اٹھانی پڑی تھی نا، اب اس سے زیادہ شرمندگی تم اٹھاؤ گے ایس پی خضر حیات۔ اب دیکھیے عادل شبیر کرتا کیا ہے۔ عادل خضر کو تصور ملا کر خباثت سے مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ حناوے اور خضر نے جو اس کے ساتھ کیا تھا آج تک نہیں بھولا تھا۔ گاڑی پہاڑی رستے سے گزر کر کالج کی جانب روان تھی۔ آج بس ہدا اور منال ہی آئی تھی۔ سماب حیدر کی وجہ سے نہیں آئی تھی، جبکہ بقول حناوے اسے ضروری کام تھا۔ چنانچہ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ منال گاڑی کے شیشے سے تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی تھی۔ اچانک گولی کی آواز گونجی اور گاڑی کے لڑکھڑانے کے ساتھ ایک چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ ڈرائیور نے مشکل سے گاڑی کو بریک لگایا تھا، جو لڑکھڑا کر سڑک کی ایک جانب بنی کھائی میں گرنے کے قریب تھی۔ یہ راستہ محفوظ اور مختصر تو تھا، لیکن تھوڑا ویران تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے ڈرائیور ان چاروں کو اسی راستے سے کالج لے جا رہا تھا۔ یہ پہاڑی سڑک تھوڑا اور آگے جا کر مین سڑک سے مل جاتی تھی۔ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ پہلی بار ہوا تھا۔ اس سڑک پہ گاڑیاں کم ہی چلتی تھیں۔ تقریباً 4-5 منٹ بعد کوئی گاڑی گزرتی تھی اور اسی ویرانے کا کچھ لوگ فائدہ اٹھانے آئے تھے۔ گاڑی میں ہدا اور منال دونوں کی خوفناک چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ گاڑی کے رکتے ہی مزید کئی گولیاں چلنے کی آواز ابھری۔ انکل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہدا نے چیختے ہوئے پوچھا۔ میں دیکھتا ہوں بیٹا، تم دونوں باہر مت نکلنا۔ ڈرائیور نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے دونوں کو تلقین کی۔ گولی گاڑی کے ٹائر پہ لگی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی لڑکھڑا گئی تھی۔ ڈرائیور کریم جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، ایک بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، جس میں سے نقاب پوش آدمی باہر نکلے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔
پیچھے ہٹو بڈھے۔ ان میں سے ایک نے ڈرائیور کو دھکا دیا اور باقی 2 لوگ گاڑی کی طرف پڑ گئے۔ خبردار جو گاڑی کی طرف گئے تو۔ کریم جو اس وقت اپنے ڈرائیور کے لباس میں ملبوس تھا اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکالنا چاہی، لیکن اس سے پہلے وہ پستول نکالتا ایک گولی سرسراتی ہوئی اس کی ٹانگ میں گھس گئی۔ تکلیف کی وجہ سے کریم کانپ اٹھا تھا، وہ زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی جیب سے پستول نکال لی۔ دروازہ کھولو، نقاب پوش نے جھکتے ہوئے گاڑی کے شیشے کے قریب اپنا منہ کرتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ ہدا اور منال دونوں تھر تھر کانپ رہی تھیں، جبکہ منال تو منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، وہ نقاب پوش کرخت آواز میں پھر سے بری طرح چلایا تھا۔ نہیں، دروازہ نہیں کھولنا۔ ہدا جو تھوڑی بہت بہادر تھی اور جس کا دماغ بھی تیزی سے کام کرتا تھا، اس نے منال کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا جو لاک کھولنے والی تھی۔ اس نے گاڑی کو اندر سے لاک کیا تھا۔ باہر کریم پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں کھولنے والی، چلاؤ گولی، ڈرائیور پہ بندوق تانے دوسرے نقاب پوش آدمی نے کہا تھا۔ نہیں، لڑکیوں کو مارنا نہیں ہے بلکہ زندہ سلامت پہنچانا ہے، تیسرا جو خاموش کھڑا تھا اس نے جواب دیا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران مشکل سے 2 منٹ گزرے تھے۔ پہلے والے نقاب پوش نے سڑک کے کنارے پڑا پتھر اٹھایا اور گاڑی کے شیشے پہ دے مارا۔ ایک خوفناک نسوانی آواز ابھری اور ٹھن کی آواز سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر گاڑی کے ٹوٹے شیشے سے ہاتھ اندر ڈالا اور لاک کھول دیا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر ہدا یا منال کو باہر نکالتا، ایک لمبی سی گاڑی تیزی سے ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پہ آ کر رکی اور اس کے اندر سے خان اترا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھی۔ اس نے ان 3 آدمیوں پہ اندھا دھند فائر شروع کر دی تھی۔ وہ تینوں صافت کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو آدمی ڈرائیور کے سر پہ کھڑا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے اور کسی کو فون بھی نہ کرے، اس کے کندھے پہ گولی لگی تھی، وہ گرا کر نیچے جھکا تھا۔ باقی دونوں جوابی فائرنگ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بھاگے تھے اور اپنے زخمی ساتھی کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ خان دور تک ان کی گاڑی کے پیچھے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگا تھا۔ خان کے ساتھ کوئی اور بھی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ وہ امن ملک تھا جو بے تابی سے ہدا اور منال کی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر ساکت رہ گیا۔ اندر ہدا اور منال تھی۔ منال کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں دروازہ کھلنے پہ بری طرح سے چیخنے لگی تھیں۔ خوف سے ان کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ گاڑی میں حناوے نہیں تھی، بس وہ 2 ہی تھیں، جبکہ امن اچھی طرح جانتا تھا وہ 4 کالج جاتی تھیں، 2 نہیں۔ حناوے کہاں ہیں؟ امن نے چلانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ نہیں آئی، آج گھر ہی ہے، ہدا نے ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ امن کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے دور ہوا، جلتے تپتے دل کو ایک ہی پل میں جیسے آرام ملا تھا۔ خان، امن نے اونچی آواز میں خان کو پکارا تھا۔ جی مالک، خان کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ ڈرائیور اور ان 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جاؤ، جبکہ میں اسے دیکھ لوں گا۔ امن نے اس نقاب پوش کو بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر اس کا سر اوپر کیا تھا۔ خان نے ڈرائیور کریم کو سہارا دے کر امن کی گاڑی میں ڈالا اور پھر ہدا اور منال کو بھی تمیز سے گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں خوفزدہ تھیں، جبکہ منال کا تو خون مسلسل بہے جا رہا تھا، اسے پیشانی پر کانچ لگا تھا۔ آ جائیں، آپ دونوں مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہیں، خان نے اپنا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ جلدی آئیں، ہم ہسپتال جانے ہیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ خان جو دونوں کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، ایک بار پھر دونوں سے التجا کی تھی۔ اگلے آدھے منٹ کے اندر وہ زن سے گاڑی بھگا کے لے گیا تھا، جبکہ امن خون خوار نظروں سے زمین پہ پڑے اور گراتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حناوے کی گاڑی پہ حملہ اور پھر اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کام کس کا تھا؟ امن یہ جانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھا جی، اللہ اللہ، اتنی سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا ہے، مطلب ایک چیز ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، ایک اور بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے، اس چیز کے بھی کچھ اثر رہتے ہوتے ہیں، ایک اور اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ بہت فاسٹ فارورڈ ہے، ایسے لگ رہا ہے کوئی ٹریلر ہے کسی فلم کا۔ بہت تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ ایک بات بتاؤں، مطلب صحیح ہے، سٹوری ہے نا، فالتو کی کوئی بھی کھچ پچ نہیں ہے، کسی کے جذبات نہیں ہے، کوئی ٹس پہ بہار ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، غرض ہی نہیں ہے، بس ایکشن ہی ایکشن ہے۔ اچھا یار، یہ امن تو کوئی بڑی ہی عجیب سی چیز نکلا ہے، ایسے دھڑلے سے وہ اس نے گولی چلا دی، پھر فون کر کے کہہ رہا ہے وہ میں نے اس کو مار دیا ہے، اور پھر اس کے منگیتر کو کہہ رہا ہے وہ میری ہے، اور پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ تم میری ہو۔ یہ اتنا ہی کوئی وہ ہے۔ اچھا، یہاں پر اس ایپیسوڈ میں مجھے خضر پہ تھوڑا اعتبار آیا کہ یار وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، پولیس والا ہے، اور اسے صحیح سے اچھے سے تفتیش کی ہے، سماپ کے پاس گیا، پھر اس کے بعد اس کے روم میں گیا، ڈائری پڑھی اور اس نے معاملہ ڈیل کر لیا۔ اب اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، وہ دماغ پھر ایسا، وہ اس کو ایسے تپڑوں سے مارنا شروع کر دیتا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ تو یہ خضر مجھے تھوڑا سا عقل مند لگا۔ حناوے تو نیری بیوقوف ہے بھائی، امن سے ملنے چلی گئی کہ اس نے علیزے کو مارا تو میں اس کا حساب پورا کروں گی۔ یہ بھینس کی تم، بھائی تم اس سے ملنے کیوں جا رہی ہو پھر؟ ہیں بتاؤ نا، جو کیس کرنے کرو، ملنے چلی گئی،
سے ماں ببی تک حناوے بن کے اس سے مل رہی ہے، مل نہیں رہی مطلب باتیں کر رہی ہے. اور یار شاویز کی وجہ سے اب خضر سب کو بتا نہیں رہا کہ وہ ہے، وہ امن ملک نے یہ سب کچھ کیا. وہ شاویز کو بتا دے، ساری بات سمجھا دے. اب اتنا بھی کوئی نہیں ہے شاویز کے وہ حناوے کو مارنے لگ جائے گا. ہماری گھر کی عزت تو کیا ایک دفعہ ملی تھی، اور کیا بس وہاں پہ جا کے دھمکی دے کے آئی تھی ہوٹل میں. اور خیر چیٹ بھی ہیں اس کے پاس، پر پھر بھی امن بہت خبیث ہے یار، بہت زیادہ سائیکو ہے. ایسے جو سائیکو ہوتے ہیں نا، وہ وہی والی وائب آتی ہے جن سے آئی کین برن دا ورلڈ فار یو. وہی والی سین ہے. اور امن کو گولی لگ گئی. اور یہ عادل، وہ جو پہلی ایپیسوڈ میں عادل ملا تھا نا، وہ جو ریسٹورانٹ میں جاتی ہیں تو وہ اس کو مارتی ہے، کوئی چیز اٹھا کے کانٹا ہاں اس کی گردن میں کھبو دیتی ہے، وہ اب آیا ہے نمایاں سوڑیا. خیر صحیح ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. بڑا اچھا جا رہا ہے، بڑا اسپیڈ میں جا رہا ہے، جو چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اور اس کی مجھے لگتا ہے 6 ایپیسوڈز اور آئیں گے. خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو میرا خون بڑھ جاتا ہے، اور جب خون بڑھتا ہے نا تو پھر میں اور زیادہ ریکارڈنگ کرتی ہوں. تو اگر آپ کو میری ریکارڈنگ زیادہ چاہیے، جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب. اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک کریں، اور اگر آپ نے لائک بھی کیا ہوا ہے تو ایک پیارا سا تڑکتا بھڑکتا سا کامنٹ کر دیں. اللہ حافظ.